کہ سب سے پہلے سب سے اوپر قرآن شریف ہو، پھر حدیث شریف ہو، پھر فقہ کی کوئی کتاب ہو، پھر کسی عالم کی ہو، سب سے آخری میں میری ہونی چاہیے. لیکن پڑھتے وقت ہم یہ لحاظ نہیں کرتے ہیں. جب ہمیں پڑھنا ہوتا ہے تو سب سے آخری کی کتاب نکال کر میری کتاب پڑھی جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اول رکھائی گئی ہے اس کتاب کو، جو اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھا جائے اور وہاں سے بات شروع ہو. بات جب وہاں سے شروع نہیں ہوتی تو بات بگڑ جاتی ہے. تو اس طرح سے گدھے کی مثال، اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تھا، پیار سے جن کو یا بنی اسرائیل فرمایا، لیکن ان کو پسند نہیں آیا یہ ایک نام، اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کسی کو ایسے گھمنڈ آ جائے اور دنیا میں وہ اپنے آپ کو چوزن پرسن سمجھے تو اس کے بارے میں فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے، میں نے نہیں بنایا تھا، تم بن گئے. اگر تمہیں یہ زعم اور دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو دیگر انسانوں کے علاوہ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بلکہ اس کا تو بڑا پیارا سا ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں سورہ مائدہ یا سورہ النساء کی آیت ہے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں. ان سے پوچھو کہ پھر جناب کی پٹائی کیوں ہوتے رہتی ہے؟ بلکہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے پیدا کر کے رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا، سب کو آکسیجن یکساں سپلائی کر رہا ہے، سب کو پانی یکساں سپلائی کرے، سب کو سانس یکساں دے، سب کو ہر چیز یکساں دے. تو اس دنیا میں کوئی چوزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رزلٹ تو آخرت میں نکلنے والا ہے کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. پھر مکھی کی بھی مثال کو دیکھ لے کہ کیوں مثالیں دی گئی ہیں. یہ بہت اہم شے ہے. اس مثال کے ذریعے کچھ سمجھایا جا رہا ہے. 29 نمبر کی سورت شریفہ کی 51 نمبر کی آیت ہے غالباً، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سورت کا نام ہے العنکبوت، اسپائڈر یا اسپائڈر نیسٹ کہہ لیجئے، مکڑی. فرماتے ہیں رب تعالیٰ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء پکڑ لیے، کیئر ٹیکر پکڑ لیے، پروٹیکٹر بنا لیے. اصلی لفظ جو کتاب اللہ کا ہے وہ اولیاء ہے. ان کی مثال ایسے جیسے کہ مکڑی بھی تو اپنا گھر بنایا کرتی ہے، اور بے شک سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوا کرتا ہے. کاش انہیں اتنا بھی معلوم ہوتا. اس طرح سے مثال دی گئی ہے، شرک کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. پھر ایک مثال اور بھی لے لی جائے، حالانکہ بہت مثالیں ہیں، لیکن ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مثالیں اس لیے دی گئی کہ انسان اس کو سمجھے. اور مکڑی دنیا کے ہر کونے میں ہوا کرتی، ہر دور میں ہوا کرتی ہے. چاہے انسان پی ایچ ڈی ہو، اسے بھی پتا ہے مکڑی کے جالے میں کبھی نہ کبھی اس کا سابقہ پڑتا ہی ہے اس سے. چاہے پھر انسان بے پڑھا لکھا اور کسی دیہات کا یا آدیواسی بھی کیوں نہ ہو، مکڑی کو جانتا ہے اور اس کے گھر کو بھی جانتا ہے. گدھے کو بھی سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی، پہلے بھی جانتی تھی، آج بھی جانتی اور انشاءاللہ قیامت تک جانے گی، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہوا ہے ایک تمثیل کے انداز میں. اب کتے کو دیکھ لیں، اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی سورت الاعراف کی 175 اور 176 نمبر کی آیت میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور پڑھ کے سنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر انفارمیشن اس شخص کی
جس کو ہم نے ہماری آیتیں دی اس سے سلپ آؤٹ ہو گیا، نکل بھاگا، پیچھے پڑ گیا اس کے شیطان، اور آخر وہ برباد ہو کر رہا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عنایت فرماتے ہماری آیتوں کے ذریعے، لیکن اس نے اپنا رخ زمین کی طرف کیا اور اپنے من مانی پر چلا۔ اب اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی کتا ہو، چاہے اس پر لوڈ ڈالو تو بھی ہانپے اور چاہے لوڈ نہ ڈالو تو بھی ہانپتا ہی رہے۔ یہ مثال اس قوم کے لیے بھی فٹ ہوگی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ان پہ بیان کر دیے جائیں واقعات تاکہ کم سے کم کچھ غور و فکر و تفکر تو کریں۔ یہ دعا میں اپنے لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔ اس انجام سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں بچنے کے لیے، ایک تو ہے کہ فتبا ہوا ہو، منمانی کی پیروی نہ کی جائے، اللہ کا کلام سامنے آ گیا، انسان سرنڈر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم والی سنت اس کے اندر میں پیدا ہو، اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ کیفیت آنی چاہیے کہ میں سرنڈر ہوتا ہوں، میں ٹوٹلی سبمٹ ہوتا ہوں رب العالمین کو۔ دوسری چیز یہ کہ جب اللہ اپنے کلام کی آیتیں کسی کو دے تو اس نے سوچنا چاہیے کہ اس کو رفعت اور بلندی مل رہی ہے۔ جب وہ کلام الہی پڑھ رہا ہے تو جو کلام جو عرش اعظم سے نازل ہوا ایک بندے کے منہ سے ادا ہو رہا ہے، ساتوں آسمان پرے کا نیٹ ورک، اس نیٹ ورک کی قدر کی جانی چاہیے۔ جس نے زمین کی طرف رخ کیا، ڈاؤن گیا، کریش لینڈنگ ہوگی اس کی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنے خاطر بھی یہی سمجھوں کہ یہ آیت مجھ سے خطاب کر رہی ہے، اخلد الی الارض اب نہیں ہونا چاہیے، اور من کے اوپر من مانی پہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ضرورت ہے کہ ہر شخص جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہو اس کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بچائے مجھے اور ہم سب کو اور ہر مومن کو۔ تو یہاں 3 مثالیں لے لی گئی، اور بھی لی جا سکتی تھی لیکن بات طویل ہو جائے گی۔ یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ مثالیں انسان کو دی جا رہی ہیں، اور مثال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر دور کا آدمی سمجھ سکے اور معمولی فہم و فراست کا آدمی بھی سمجھ لے۔ اب یہ اس طرح کی جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ اپنے ایمان میں ایماندار ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ سب حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس کا ایکشن ان آیتوں کا اور اس طرح کی مثالوں کا ان پر علیحدہ قسم سے ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو آمادہ انکار یا مین اور میخ نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ کسی سے ارادہ ہم پوچھیں صاحب آپ کا ارادہ کیا ہے، یہ کتنا ہرٹنگ جملہ ہے، کتنا انسلٹنگ جملہ ہے۔ اور مالک کائنات سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، حلوہ پوری کھلائی جانی چاہیے انہیں؟ نہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جسارت کر گیا، اپنی اوقات کو نہیں پہچانا۔ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر وقت کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، سیلف سفیشینسی آتی ہے، بے فکری بے اعتنائی آتی ہے تو وہ سرکشی کی طرف روانہ ہوتا ہے، بغاوت، اس کے دماغ میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے کردار بدلنا شروع ہوتا ہے، اس کی سٹائل بدلنا شروع ہوتی ہے۔ الرآہ استغنی پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دو کہ ان الی ربک الرجعی، تیرا ریٹرن تیرے رب کے پاس ہے۔ کٹ ٹو سائز ہو، ذرا سائز میں رہے۔ اسی لیے بار بار قرآن شریف میں انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی گئی۔ کیوں دلائی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید غالباً ہر پارے کے اندر میں انسان کی ابتدا کی طرف اس کی توجہ دلائی گئی کہ یہ کبھی بھولے نہیں کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ کھلا انا خلقناہم مما یعلمون، یہ کسی چیز کا نام ہی نہیں لیا اللہ نے، بلکہ اشارتاً ایک زبردست بات فرمائی، ہرگز نہیں، انہیں پتا ہے، اس انسانیت کو پتا ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر لے کوئی، سارے گھمنڈ، سارے کر و فر، سب کچھ ڈاؤن ہو جائے گا، انسان کٹ ٹو سائز ہو جائے گا، پسر نہیں سکے گا، اس
उसको याद आ जाए कि उसकी इब्तिदा कैसे हुई है। दूसरी भी चीजें हमारे सामने पैदा होती, पेड़ पौधे पैदा होते हैं, उनमें फल पैदा होते हैं, बहुत सारी चीजों की पैदाइश को हम देखते हैं। इंसान का मामला ही अलग है। ऐसा इसलिए रखा है कि हमेशा इसको याद होना चाहिए कि इसकी पैदाइश अल्लाह ने किस चीज से की है। अब इसका मामला इस शख्स का यह है, या इस तरह के ग्रुप का, या इस तरह के सोच वालों का, या इस तरह के डिफेक्टिव ईमान वालों का, कि वो सवाल खड़ा करते हैं अल्लाह का इरादा क्या है। रब ताला फरमाते हैं युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा,